پاکستانی سٹیز میں پانی ختم ہو رہا ہے۔ کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد سارے شہر میں واٹر کرائسس۔ پاکستان کے ریزروائر میں صرف 16% پانی بچا ہے۔ Fears that water issues contain the seeds of violent conflict. But the water crises we face are more often crises of management and governance rather than absolute scarcity. اور یہ ہمیں صرف 30 دن تک کے لیے ٹک پائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ فائڈ کے مطابق پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ واٹر اسٹریسڈ ملکوں میں شامل ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 1947 میں ہر پاکستانی کے حصے میں تقریباً 5600 کیوبک میٹر پانی موجود تھا، لیکن آج یہ مقدار گر کر 800 سے 900 کیوبک میٹر کے درمیان رہ گئے ہیں، یعنی ملک نے اپنی پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی کا تقریباً 84% کھو دیا ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے مطابق 1700 کیوبک میٹر سے کم پانی واٹر اسٹریس اور 1000 کیوبک میٹر سے کم واٹر اسکیرسٹی کا الارم ہوتا ہے۔ پاکستان اب اس کریٹیکل تھریش ہولڈ کو کراس کر چکا ہے، ایبسلیوٹ اسکیرسٹی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کرائسس کا اثر ملک کے شہروں میں واضح نظر آتا ہے۔ کراچی میں پانی ڈیمانڈ سے کافی کم، جس کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور واٹر تھیفٹ بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ کوئٹہ میں بھی بے ترتیب ٹیوب ویلز کی وجہ سے گراؤنڈ واٹر تیزی سے نیچے گر رہا ہے، جبکہ لاہور کا واٹر ٹیبل ہر سال مزید گر رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو بھی مونسون پر مبنی سیزنل واٹر شارٹیج سامنا رہتا ہے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ وابڈا کے مطابق پاکستان کے پاس صرف 30 دن کی واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہے، جبکہ دنیا کا ایوریج تقریباً 120 دن ہے۔ اگر آج بھی پانی کا استعمال اور مینجمنٹ کو بہتر نہ بنایا گیا، یہ کرائسس صرف چند شہروں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے ملک کی معیشت، زراعت اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اس خطرناک مقام تک پہنچا کیسے؟ اس کا جواب صرف ایک وجہ نہیں بلکہ کئی فیکٹرز کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے فیکٹر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور پائڈ کے مطابق پاکستان کی پاپولیشن ہر سال تقریباً 2.55% کی رفتار سے بڑھ رہا ہے، اور ملک اگلے چند سالوں میں 300 ملین افراد سے تجاوز کر سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 1972 سے 2020 تک آبادی 2.6 گنا بڑھی گئی ہے، لیکن رینیویبل واٹر ریسورسز تقریباً 240 بلین کیوبک میٹرز پر رکے رہے۔ دوسری وجہ کلائمیٹ چینج ہے۔ پاکستان میں درجہ حرارت 49.5 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ شدید گرمی سے ایواپریشن بڑھتی ہے، مونسون کا نظام متاثر ہوتا ہے، اور 2022 کے سیلاب جیسے واقعات $300 بلین سے زیادہ نقصان چھوڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اور بڑا چیلنج گلیشیئرز ہیں۔ انڈس ریور سسٹم کا سالانہ پانی 50 سے زیادہ حصہ ہندوکش، کراکرم، ہمالیہ کے گلیشیئر سے آتا ہے، مگر ریسرچ کے مطابق پچھلے 50 سالوں میں گلیشیئر والیوم میں تقریباً 30% کمی آئی ہے، اور 2050 تک گلیشیئر فلو میں 20% تک کمی کا اندیشہ ہے۔ زراعت بھی اس کرائسس کو مزید سنگین بناتی ہے۔ پاکستان اپنا دستیاب سرفیس واٹر کا 93% سے 95% ایگریکلچر میں استعمال کرتا ہے، جبکہ فلڈ ایریگیشن اور شوگر کین اور رائس جیسے پانی طلب فصلیں بہت زیادہ پانی ضائع کرتی۔ اوپر سے PCRWR کے مطابق کینالز تک پہنچنے والے پانی کا تقریباً 61% سیپیج اور ایواپوریشن کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی پاکستان میں پانی کی کمی صرف قدرت کی وجہ نہیں بلکہ ہمارے نظام کی کمزوری بھی اس کرائسس کو روز بروز انکریز کر رہی ہے۔ جب پانی ختم ہوتا ہے صرف ندیاں نہیں، ملک کمزور ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ کرائسس اب فوڈ سیکورٹی، اکانومی، انرجی، پبلک ہیلتھ اور نیشنل سیکورٹی کا ایک ساتھ چیلنج کر رہا ہے، اور شاید اسی لیے ایکسپرٹ اسے سائلنٹ نیشنل سیکورٹی تھریٹ کہنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھانے کی۔ پاکستان کی 90% سے زیادہ غذا پیداواری انڈس ریور بیسن سے آتی، یعنی اگر انڈس بیسن پریشر میں آتا ہے
تو ملک کے فوڈ سپلائی بھی پریشر میں آ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایگریکلچر ڈسرپشن اور سٹوریج کی کمی ہر سال تقریباً $3.4 بلین کی فصلی نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ ریلیف ایجنسیز کا اندازہ ہے 2026 کے آخر اور 2027 کے ابتدائی مہینوں میں 17 سے 17.9 ملین لوگ فوڈ اسسٹنٹ کے محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر صرف کھیتوں تک محدود نہیں رہتا۔ ورلڈ بینک کے مطابق پانی کی کمی، سینیٹیشن کے مسائل اور انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن مل کر پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 4% ہر سال نقصان کرتے ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق 1992 سے 2025 تک کلائمیٹ اور واٹر ریلیٹڈ ڈیزاسٹر ملک کو $58.8 بلین کا نقصان دے چکے ہیں۔ صرف 2022 تباہ کن فلڈ نے تقریباً $28 بلین کا اکنامک ڈیمیج کیا، جبکہ بعد کے ڈیزاسٹر نے بھی انفراسٹرکچر اور معیشت پر مزید بوجھ ڈالا۔ اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر تیار کرنے کے لیے پاکستان کو 2030 تک ہر سال قریباً $47 بلین کی انویسٹمنٹ درکار ہوگی۔ اب سوچئے اگر پانی کم ہو جائے تو الیکٹرسٹی پر کیا اثر پڑے گا۔ پاکستان کی 30% سے زائد الیکٹرسٹی ہائیڈرو پاور سے آتی ہے، اور تمام بڑا آپریشنل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس انڈس بیسن کا پانی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریورز کا فلو کم ہوا یا مونسون اور گلیشیل پیٹرنز بدلے تو انرجی پروڈکشن بھی سیدھا متاثر ہوگا۔ اس کرائسس کا سب سے خاموش اثر صحت پر نظر آتا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور پبلک ہیلتھ اسٹڈیز کے مطابق کنٹامینیٹڈ پانی اور پور سینیٹیشن واٹر بورن ڈیزیز کا بڑا سبب ہے۔ ایسی بیماریاں ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم پر ہر سال تقریباً $112 بلین کا بوجھ ڈالتی ہے۔ اسی لیے صاف پانی کی کمی صرف انوائرمنٹل ایشو نہیں، پانی کی کمی لوگوں کو اپنے گھر بھی چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ انٹرنیشنل ڈسپلیسمنٹ ڈیٹا کے مطابق 2008 سے 2025 کے درمیان کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹر نے 28.7 ملین انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کو جنم دیا۔ جب دیہاتی علاقوں میں زراعت مشکل ہوتی ہے تو لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی رخ کرتے ہیں۔ اس کا رزلٹ کچی آبادیوں کی پھیلاؤ، میونسپل انفراسٹرکچر پر مزید پریشر اور پانی کے ڈیمانڈ میں لگاتار اضافہ۔ پاکستان کی انڈسٹری بھی اس کرائسس سے محفوظ نہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ملک کی ایکسپورٹ ارننگ کا 60% سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے، پانی پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ واٹر شارٹیج پروسیسنگ کو سلو کر سکتی ہے اور ایکسپورٹس کو متاثر کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ اسٹڈیز کے مطابق زراعتی علاقوں گراؤنڈ واٹر سیمپلز میں قریباً 33% تک پیسٹیسائڈ کنٹامینیشن سیف لمٹ سے زیادہ پائی گئی، جو پانی کی کوالٹی کے لیے ایک اور چیلنج ہے۔ اور پھر آتا ہے اسٹریٹجک اینگل۔ 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی ساؤتھ ایشیا کا سب سے اہم پانی کا معاہدوں میں سے ایک تھا رہا۔ ریسنٹلی انڈیا پاکستان ٹینشنز کے بعد اس ٹریٹی کا مستقبل اپ اسٹریم پروجیکٹ اور ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئرنگ پر نیا سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ واٹر سیکورٹی اب صرف انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں، بلکہ ڈپلومیسی اور ریجنل اسٹیبلٹی کا بھی حصہ بن چکا ہے۔ فیوچر پروجیکشنز بھی تسلی بخش نہیں۔ ریسرچ انسٹیٹیوشنز کے اندازہ ہے اگر ریفارمز نہ ہوئے تو پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی ایبسلیوٹ اسکیرسٹی کے بینچ مارک سے بھی نیچے گر سکتی ہے۔ نیشنل واٹر ڈیمانڈ میں تقریباً 8% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، جب سپلائی اسی رفتار سے نہیں بڑھ رہی۔ پائیڈ کے مطابق 2050 تک پاکستان کا 25 سب سے بڑے شہروں کی اربن واٹر ڈیمانڈ 8.67 بلین کیوبک میٹرز تک پہنچ سکتی ہے۔ یعنی سوال صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس کتنا پانی بچا ہے، اصل سوال یہ ہے کیا ہم اس پانی کو اتنا عقل مندی سے مینیج کر سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی، ہماری غذا، ہماری صحت اور ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہ سکیں۔